جب کوئی انسان بیمار ہو کر مرتا ہے نا، اس کا انتقال ہوتا ہے، تو لوگ اس کے بارے میں کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا گناہگار بندہ تھا، کیونکہ یہ بیمار ہو کر گھٹ گھٹ کر رگڑ رگڑ کر اس کا دم نکلا اور رگڑ رگڑ کر یہ دنیا سے گیا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فی الفور جن کا انتقال ہو جاتا ہے، مثلا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی انسان کو ہارٹ اٹیک آ گیا، اس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جائے، تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک دم اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی۔ تو آج میں آپ لوگوں کو یہی بتاؤں گا کہ اچھی اور بری موت کی نشانی کیا ہوتی ہے، ہم کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں، وہ کون سی نشانیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بندے کی جو موت آئی وہ اچھی طرح سے آئی اور یہ اچھی موت ہے اور یہ بری موت ہے۔ تو رگڑ کر گھٹ کر رگڑ رگڑ کر انتقال کرنے والے کی موت اچھی ہوتی ہے، یا فی الفور اچانک کسی انسان کا انتقال ہو جائے وہ انسان، اس انسان کا انتقال، وہ انسان کی موت اچھی ہوتی ہے اور وہ انسان ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے۔ حقیقت کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا، کہ بندہ جب انسان کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے نا، تو اس کے ہاتھ موجود ہیں، اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، پیر موجود ہیں، اٹھا نہیں سکتا، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، اللہ فرما رہا ہے کہ جب اس انسان کا انتقال ہونے لگتا ہے نا، انتقال کا وقت قریب ہوتا ہے، جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے اور اللہ فرما رہا ہے اس کی روح حلق میں آ گئی، دیکھو اس کو، تم بڑے دعوے کرتے تھے ہم جو چاہیں کر لیں، لیکن اب ہم اس تمہارے عزیز و اقارب کی روح کو نکلوا رہے ہیں، ہمت ہے تو روک کر دکھاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، لیکن تمہیں نظر نہیں آتے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن میں تم سے بھی زیادہ اس مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان دنیا سے جائے اور وہ بیمار ہو جائے اور مومن بندہ ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ اگر خواب بخار میں بھی اگر کسی کا انتقال ہو جائے نا، تو اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان بیمار ہو کر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار ہوا اور پریشانی کی حالت میں مبتلا رہا تو اس کے بعد دو کنڈیشنز ہیں اس مسئلے میں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ بیمار ہو کر انتقال کر جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ لوگ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اگر بیمار ہو کر انتقال کر جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اس کے لیے اچھی بات ہے اور یہ اچھی موت کی نشانی ہے۔ دو الگ الگ باتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے یا نیک بندہ ہوتا ہے، تو اگر اس کے کچھ گناہ ہوتے بھی ہیں اور اس کو بخار آ جائے تو بخار کا آنا اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اس کے اوپر مصیبت کا آنا، پریشانی کا آنا اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اب مصیبتیں اور پریشانیاں آتی کیوں ہیں، اس کی بھی آپ وجہ سمجھ لیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندوں، اگر تم سیدھے راستے پر چلتے رہو تو ہم تمہیں تکلیف دے کر کیا کریں گے؟ لہٰذا جو بھی تکلیفیں تمہارے اوپر آ رہی ہیں، جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں، وہ خود تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں۔ لہٰذا اگر تم سیدھے راستے پر چلتے رہے تو ہم تمہیں تکلیف دے کر کیا کریں گے؟ تو اللہ تو فرما رہا ہے کہ اگر تم سیدھے راستے پر چلتے رہو تو ہم تمہیں تکلیف نہیں دیں گے، لہٰذا جو تکلیف تمہیں آ رہی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر دو آپشن ہیں، اگر کوئی گناہگار بندہ، فاسق، فاجر اور اللہ کا باغی اور دین اسلام کا سے متنفر بندہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ بیمار ہو کر اور مصیبت میں گرفتار ہو کر اگر اس کا انتقال ہو جائے نا، تو وہ عام طور سے اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، گناہوں کا سبب ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے ہی اس کے اوپر وہ مصیبتیں آتی ہیں جو بندے کو دنیا میں ہی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ نیک ہوتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے، نماز روزے کا پابند ہوتا ہے، اس کے اوپر تکلیفیں آ رہی ہیں، انتقال سے پہلے وہ بیمار ہو گیا، تو یہ اگر اس کے کچھ گناہ ہوں بھی تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں مصیبتیں، پریشانیاں، اور اگر اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے تو یہ بیماریاں اور مصیبتیں اس کے درجات کو بلند کر دیتی ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی نیک بندہ ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر کے زندگی گزارتا ہے، تو اگر وہ ایکسیڈنٹ اس کا ہو جائے تو اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے، کوئی انسان اس کو مار دے تو اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے، اگر کوئی انسان پانی میں ڈوب کر مر جائے اس کو شہادت کا درجہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے جو شہادت کا ہوتا ہے۔ اور اگر گناہگار بندہ کتنا بھی گھٹ گھٹ کے رگڑ رگڑ کے انتقال کر جائے اسے بھی کچھ نہیں ملتا ہے، کیونکہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بہرحال اگر نیک
نیک بندہ ہے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر کے زندگی گزار رہا ہے, تو وہ کسی بھی کنڈیشن میں اس کا انتقال ہو وہ اس کے اچھی موت ہونے کی نشانی ہوتی ہے. اور گناہگار بندہ کسی بھی طریقے سے انتقال کر جائے تو وہ اس کی یہی نشانی ہوگی کہ بھئی یہ گناہگار بندہ تھا, اس کے لیے ہم لوگوں کو دعا مغفرت کرنا چاہیے. ہاں جج نہیں کرنا چاہیے. نشانیاں تو میں نے آپ کو بتا دی. اب آپ کسی بندے کو لیں اور کہیں کہ بھئی وہ فلاں انسان اس طرح سے اس کا انتقال ہوا تھا, یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کی, جو لوگ انتقال کر جائیں ان کی اچھائیاں بیان کرو, برائیاں بیان کرنے کی ان کی بھی اجازت نہیں ہے. سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں, اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں, اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے. اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں. ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے, اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے. یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے. آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں.